الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ انتہائی قابل قدر حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح اور دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول، پسندیدہ اور مختار دین اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دین آیا، دین اسلام۔ بہت سارے دین اس دھرتی پر وجود میں آئے، کچھ مٹ گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں، کچھ اپنی بگڑی ہوئی شکلوں میں آج بھی موجود ہیں، جیسے یہودیت اور نصرانیت وغیرہ۔ اور آج اس دور میں بھی نئے نئے دین، نئے نئے عقیدے، نئے نئے مذہب، نئی نئی تھیوریاں، نئی نئی نظریات آج بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان تمام نئے اور پرانے ادیان و مذاہب کے بیچ میں سے جو دین اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے، وہ صرف ایک دین ہے، جس کا نام دین اسلام۔ سوال کھڑا ہوتا ہے، کیوں؟ جب بہت سارے دین ہیں تو ایک ہی دین اللہ کے ہاں مقبول کیوں ہے؟ وہ اس لیے میرے بھائیوں، اس کا جواب ہمیں قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بخوبی مل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اگر میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی تکمیل دین کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی ساری نعمتیں بھی مکمل کر دی۔ انسان کے لیے دنیا کی ساری چیزیں تقریباً نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے جو دی ہے، وہ نعمت ہے نعمت اسلام۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کامل و مکمل بنا کے دے دیا، اب اس میں کوئی کمی نہیں۔ اور دوسری بات کہی کہ اسی تکمیل دین کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی نعمتیں بھی مکمل کر دی۔ تو اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ یہ دین اسلام یہ کامل و مکمل دین ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ دین نعمتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا۔ اس دین میں
پوری کائنات کے لیے نعمت اور رحمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو خوبیاں کہ اس دین کا کامل و مکمل ہونا اور نعمتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہونا، یہ دو وجہیں ہیں کہ اس کے وجہ سے یہی دین اللہ رب العالمین کو مقبول ہے۔ اور جو ادیان تھے اور جو دین تھے، شریعتیں تھیں، وہ کسی خاص زمانے کے لیے تھی۔ یہ شریعت اسلامیہ قیامت تک کے لیے ہے، اور دین کسی خاص ایریا اور جگہ کے لیے تھے، لیکن یہ دین پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو یہ اس دین کا جو جمال و کمال ہے، مکمل ہونا، خوبصورت ہونا، اچھا ہونا، نعمتوں سے بھرا ہوا ہونا، یہی دونوں وجہیں اس دین کو مقبول بناتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ نعمتوں سے بھرا ہوا کامل و مکمل دین دنیا کے دبے کچلے لوگوں تک پہنچا تو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے دبے کچلے اور مظلوم لوگوں نے اس دین کو لپک کر کے قبول کر لیا۔ اس دین کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے اس دین کو قبول کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی مکمل ہو گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ چاہے کسی دیہات کا کوئی چھوٹا سا پھوس کا جھوپڑا ہو، کچا مکان، یا کسی شہر کا عالیشان محل اور بنگلہ ہو، کوئی نہیں بچے گا مگر اس دین کی روشنی وہاں تک پہنچ کر کے رہے گی۔ وَلَوْ بِعِزِّ عَزِيزٍ و ذِلِّ ذَلِيلٍ، یہ الگ چیز ہے کہ عزت دار لوگ اس کو عزت کے ساتھ قبول کر لیں گے اور ذلیل لوگوں کو ذلت کے ساتھ ماننا ہوگا، مگر اس دین کی آواز، اس دین کی روشنی دیہات اور شہر کوئی نہیں بچے گا کہ جہاں اس کی روشنی نہ پہنچ جائے، ہر جگہ پہنچے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اس دین کے جمال و کمال کی وجہ سے۔ آج آپ دنیا کے کونے کونے، دنیا کے چپے چپے، دنیا کے گوشے گوشے میں اگر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو کوئی جگہ نہیں بچی ہے جہاں اللہ اکبر کی صدا نہ آ رہی ہو اور وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ اس دین کا جمال و کمال تھا کہ اپنی اچھائی کی وجہ سے یہ دین بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل گیا، اور آج بھی الحمدللہ سب سے زیادہ پھیل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو دین کا علم نہیں، یا علم ہونے کے باوجود ان کو دشمنی ہے اس دین اسلام سے، تو ایسے لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ دین اپنی اچھائی، اپنے جمال و کمال کی وجہ سے نہیں پھیلا، بلکہ یہ دین تلوار اور طاقت کے بلبوتے پہ زبردستی پھیلایا گیا۔ آج بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہیں، مسلمان زبردستی اپنے دین کو دوسروں پر تھوپتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مسلم مالداروں اور امیروں نے اپنی دولت بانٹ بانٹ کر کے لوگوں کو دولت کی لالچ دے دے کر کے مسلمان بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے بھی یہ دونوں باتیں غلط تھیں اور آج بھی یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اسلام کبھی نہ طاقت کے بلبوتے پر پھیلا، نہ دولت کا سہارا لیا گیا۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو اپنی اچھائی اور اپنے جمال و کمال کی وجہ سے پھیلا۔ کوئی بات دنیا میں طاقت کے بلبوتے پہ آج تک نہیں منوائی جا سکی۔ طاقت کے بلبوتے پہ اگر کوئی بات اپنی منوا سکتا تھا تو فرعون کے پاس بہت بڑی طاقت تھی، لیکن آج دنیا میں فرعون کو دین کو ماننے والا ایک شخص آپ نہیں پائیں گے۔ فرعون کا دین کیا تھا؟ اس کا دین تھا کہ ہم کو خدا مانو، ہم کو رب مانو، لیکن ایک شخص دنیا میں نہیں ہے جو فرعون کو رب مانتا ہو۔ تو طاقت کا سہارا لیا، پھر بھی اس کا دین آج دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ تو اگر طاقت کے سہارے کوئی بات منوائی جا سکتی تھی تو آج فرعون کا دین بھی ہوتا۔ آگے بڑھ کر کے آپ دیکھ لیجئے
چنگیز خان نے بہت بڑی طاقت کا سہارا لیا اور اس کے پوتے ہلاکو خان نے اتنی طاقت کا سہارا لیا کہ اس وقت کے مورخ ابن اثیر رحمہ اللہ اپنی تاریخ الکامل کے اندر لکھتے ہیں کہ صرف ایک بغداد شہر کے اندر ہلاکو خان جیسے ظالم و کافر کی فوجوں نے 18 لاکھ مسلمانوں کا تقریباً قتل عام کیا تھا۔ بغداد کی سڑکیں مسلمانوں کے خون سے لالازار کر دی گئیں۔ کتنی طاقت کا سہارا لیا کہ ایک شہر میں 18 لاکھ انسانوں کا قتل کروایا، لیکن نہ چنگیز خان کو ماننے والے آج دنیا میں پائے جاتے ہیں اور نہ ہلاکو خان کو کوئی اچھا کہنے والا پایا جاتا۔ لینن نے کتنی طاقت کا سہارا لیا، اذان پر پابندی لگائی، قرآن مجید جس کے گھر میں پایا جائے اس کی سزائے موت ہوگی، اور طاقت کے بلبوتے پر اس نے مسلم ریاستوں میں سے سمرقند و بخارا، قازقستان، ترکمانستان اور ماوراء النہر کی ساری مسلم ریاستوں کو تہو بالا کر ڈالا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بہت طاقت کا سہارا لیا، اور کمیونسٹی مذہب کی بنیاد پر اس نے سوویت یونین جیسا سپر پاور ایک ملک بنایا۔ لیکن ہم نے اور آپ نے ابھی 35-40 سال پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ طاقت کے سہارے پر جو ملک بنایا گیا تھا اور جس دین کو پھیلایا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور رشیا کے 13 حصہ بن گئے۔ اگر 7 حصے نصرانیوں کے قبضے میں آئے تو 6 ملک مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ طاقت کا سہارا دنیا میں بہت سارے لوگوں نے لیا، لیکن اس کے باوجود ان کا دین، ان کا مذہب، ان کی بات، ان کی حکومت دنیا میں نہیں چل سکی۔ تو اسلام ہی پر یہ الزام کیسے آپ لگا سکتے ہو کہ اسلام طاقت کے بلبوتے پر پھیلا؟ جب دنیا میں کوئی انسان اپنی بات طاقت کے بلبوتے نہیں پھیلا سکا تو اسلام ہی پر یہ الزام کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، سچائی یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی طاقت کا سہارا لیا تھا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 99 جنگیں لڑی گئیں، ان میں 27 ایسی جنگیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے، اور 72 جنگوں میں آپ نہیں گئے، آپ کے صحابہ گئے تھے، لیکن کل 99 جنگیں آپ کے زمانے میں لڑی گئی۔ ان 99 جنگوں میں اگر طاقت کا سہارا لیا گیا ہوتا تو جو غیر مسلم مارے جاتے ان کی تعداد کروڑوں میں ہونی چاہیے۔ دوسروں کی ایک ایک جنگ میں جب 18 لاکھ لوگ مار دیے گئے تو اگر نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے طاقت کا سہارا لیا ہوتا تو 99 جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہوتی۔ لیکن پوری دنیا نے جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو لکھا، اس پر کتاب لکھی، آج تک جوڑ بٹور کر کے کوئی آدمی یہ نہیں ثابت کر سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی 99 جنگوں میں جو مارے گئے ان کی تعداد 500 پہنچ گئی ہو۔ 500 سے کچھ کم ہے، اور 400 سے زیادہ اسی بیچ میں غیر مسلم مارے گئے 99 جنگوں میں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے طاقت کا سہارا نہیں لیا تھا۔ اسلام جو پھیلا تھا وہ اپنی اچھائی اور اپنے جمال و کمال کی بنا پر پھیلا تھا۔ ہاں، البتہ طاقت کا سہارا ہمیشہ لوگوں نے لیا ہے اسلام سے روکنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں۔ لبینہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکرانی تھی، وہ اپنے آقا سے پہلے مسلمان ہو گئی، ان کو باندھ دیا گیا، اور باندھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبینہ رضی اللہ عنہا کی پیٹھ پر کوڑے برسانے شروع کیے، مارتے مارتے بیٹھ گئے اور کہا کہ لبینہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم پر ترس کھا کر کے مارنا بند کر دیا ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ اتنا مارا ہے کہ میں خود تھک گیا، آرام کر لینے کے بعد پھر ماروں گا، اور سستا لینے کے بعد پھر اس کمزور عورت کی وہی کمزور پیٹھ ہوتی تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور پہلوان انسان کا درہ اور کوڑا ہوتا تھا۔
پھر کوڑے برسنے لگتے تھے. یہ کیوں؟ مسلمان بنانے کے لیے، اسلام سے ہٹانے کے لیے کہ اسلام چھوڑ دو ورنہ اسی طرح سے ماروں گا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا یہ جب مسلمان ہوئی تو ابو جہل نے ان کو زمین پر پٹک دیا، دونوں پیروں میں موٹی موٹی رسیاں باندھ دی اور رسیوں کو دو اونٹوں کے پیروں میں باندھ کر کے دونوں اونٹوں کا رخ دو مختلف سمتوں میں کر دیا، ایک کا اتر تو ایک کا دکن، یا ایک کا پورب تو ایک کا پچھم، مختلف سمتوں میں، اور کہا کہ سمیہ دین اسلام کو چھوڑ دو ورنہ اونٹوں کو دو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا جائے گا، تمہاری ٹانگیں پھٹ جائیں گی. جب انہوں نے اسلام چھوڑنے سے انکار کیا تو اس ابو جہل جیسے گندے اور نابکار انسان نے ان کی ٹانگوں کے بیچ میں برچھی ماری اور اونٹوں کو دو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا. ان کی ٹانگیں پھٹ گئیں اور ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے. میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں سب سے پہلا خون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا بہایا گیا اور سب سے پہلے شہید کا درجہ ان کو ملا. کوئی مرد اسلام کی خاطر شہید پہلا نہیں ہے، ایک عورت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. کیوں مارا گیا؟ جسم کے جو ٹکڑے کیے گئے اسلام قبول کروانے کے لیے نہیں، اسلام سے ہٹانے کے لیے. بلال کو کتنا مارا گیا، صہیب کو کتنا مارا گیا، کتنے لوگوں کا ذکر کیا جائے. یہ سب کو مارا جاتا تھا اسلام سے روکنے کے لیے. اسلام کیسے پھیلا اس کا بھی ایک نظارہ آپ دیکھتے چلیں. کتنے امن و شانتی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور صحابی اور قاری قرآن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب بھیجا، وہی یثرب جو آج مدینہ ہے، بھیج دیا مدینہ. کہا جاؤ وہاں تبلیغ کرو. وہاں گئے. وہاں اس وقت 5 قبیلے آباد تھے. 3 قبیلے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نضیر، اور 2 قبیلے مشرکین کے، اوس اور خزرج. قبیلے اوس سب سے بڑا تھا، اس لیے اسی کی سرداری پورے یثرب پہ چلتی تھی. بڑے سردار حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور چھوٹے سردار ان کے نائب، ان کے خالہ زاد بھائی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہونے لگے تو ان کو اپنی کرسی ڈگمگاتی ہوئی نظر آئی. میٹنگ بلائی اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ مصعب کو کہیں بھی پاؤ کھدیڑ دو، اگر نہیں نکلتے ہیں آسانی سے تو قتل کر دو. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ تم ہمارے وطن میں، ہماری سرزمین پر فتن و فساد، بدامنی اور اشانتی کی بات کیوں پھیلا رہے ہو؟ تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تم کو قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا میرے بھائی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پیغام میں سنا رہا ہوں اگر چاہو تو آپ کو بھی سنا دوں، نہیں تو میں اپنے وطن مکہ جا رہا ہوں. کہا سناؤ کون سا پیغام سناتے ہو؟ قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی کہ وہ مسلمان ہو گئے اور لوٹ کر کے اس میٹنگ میں، محفل میں آئے. دور ہی سے جب نظر پڑی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی، کھڑے ہو گئے اور چلانے لگے. کہا واللہ یاتی بوجہ غیر وجہ الذی ذهب بہ، اللہ کی قسم ہے یہ جو چہرہ لے کر کے گئے تھے اس چہرے کے ساتھ نہیں آ رہے. آئے، پوچھا کہا کیا ہوا؟ کہا میں مسلمان ہو گیا. وہ بدامنی کی بات نہیں کرتے بلکہ امن و شانتی کی بات کرتے ہیں، اسی میں بھلائی ہے. غصہ ہوئے بڑے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وہ بھی پہنچ گئے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس اور دھمکی دی. کہا ہمارے وطن سے نکل جاؤ ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا. کہا قتل و خوریزی کرنے میں نہیں آیا ہوں، اگر اجازت دو تو پیغام سنا دوں جو لے کر کے آیا ہوں، ورنہ میں جا رہا ہوں مکہ، اپنے وطن، اپنے گھر. کہا سناؤ کیا سناتے ہو؟ قرآن مجید کی چند آیتیں ان کو بھی سنائی کہ وہ بڑے سردار بھی اپنا دل دے بیٹھے اور مسلمان ہو گئے. آئے اور پوری قوم کو اسلام کی تبلیغ کی اور تقریباً تمام اوس و خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ چند لوگ اس میں سے بعد میں منافق بھی ہو گئے. اور یہ الزام کہ اسلام دولت کے بلبوتے اور دولت کے سہارے پھیلایا گیا، یہ بھی بالکل غلط ہے. میں اس واقعے سے آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب یثرب میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے
وہی جو آج انصار مدینہ ہیں، بعد میں انصار مدینہ کہلائے، وہ آئے مکہ منا کی وادی میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹنگ لی، کہا یہاں مشکل ہو رہی، آپ چلیے ہمارے وطن، وہاں تبلیغ کرنے کی آسانی ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ہمارے بھتیجے کو کچھ لوگ اپنے وطن یثرب لے جانا چاہتے ہیں، ان کو ڈر لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں میرا خاندان نہیں ہے تو میرے بھتیجے پر کوئی آفت آ جائے، کون بچائے گا؟ اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مینا کی وادی میں اس میٹنگ میں پہنچ گئے، کہا اے یثرب سے آئے ہوئے نوجوانوں، کیا جانتے ہو کہ محمد کو اپنے وطن لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ کہا اگر نہ جانتے ہو تو جان لو، ہو سکتا ہے پوری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، کیا محمد کی حفاظت کے لیے تم پوری دنیا سے جنگ لڑ سکتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا پھر بسم اللہ اب لے جاؤ۔ کہا اب ہم نہیں ایسے لے جائیں گے، ہماری بھی ایک شرط ہے۔ کہا آپ کی کیا شرط ہے؟ میرے بھائیوں، نہ دولت مانگی نہ حکومت میں حصہ داری مانگی، کہا کہ میری شرط ہم لوگوں کی یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے دوبارہ مکہ فتح کر دیا، مکہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو آپ مدینہ یثرب میں ہم کو چھوڑ کر کے اور اپنے وطن کی محبت میں اپنے وطن نہیں آؤ گے، آپ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہو گے۔ انصار مدینہ نے دولت نہیں مانگی تھی، یہ مانگا تھا نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ لولا الہجرۃ لکنت من الانصار، اگر ہجرت کر کے آنا نہ ہوتا تو میں انصاریوں ہی میں پیدا کیا گیا ہوتا۔ اور اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا 8 سال کے بعد، ہجرت کے 8 سال کے بعد مکہ واقعی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور مکہ فتح ہونے کے ٹھیک 22 دن کے بعد مدینہ بھی فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا۔ وہ طائف جو عرب کا دوسرا بڑا شہر اور مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے پورب میں واقع ہے، وہ بھی فتح ہو گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو اوتاس و ثقیف و حوازن جتنے قبیلے تھے ان کی ساری دولت سمٹ کر کے مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ جب وہ دولت جمع کی گئی میدان حنین میں تو اتنی زیادہ تھی کہ اتنی دولت مسلمانوں نے کبھی اکٹھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دولت کو تقسیم کیا، تو تقسیم کا انداز بھی کتنا نرالا۔ آپ نے پوری کی پوری دولت اپنے وطن مکہ کے لوگوں کو دے دی، اور مدینہ کے انصاریوں کو پھوٹی کوڑی نہیں دی، کچھ نہیں دیا۔ ان کے دل میں ایک شکایت پیدا ہوئی، انسان ہونے کے ناطے شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی کہ شاید آپ نے دولت کی تقسیم میں اپنے ہم وطنوں کو دے دیا اور ہم کو نظر انداز کر کے آپ نے ناانصافی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا ایک میدان میں اور ایک خوبصورت تقریر کی۔ اس تقریر میں آپ نے فرمایا کہ اے انصار مدینہ، اگر آج تم لوگ یہ کہو کہ اے محمد تم کو تمہاری قوم نے جھٹلا دیا تھا، ہم نے تصدیق کی، تو بالکل سچ کہو گے، اور اگر یہ کہو کہ اے محمد تم کو تمہاری قوم نے دھتکار دیا تھا، ہم نے پناہ دی، تو یہ بھی صحیح کہو گے، اور اگر یہ کہو کہ اے محمد تم کو تمہاری قوم نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، ہم نے اپنے گھروں میں بسایا، تو یہ بات بھی تم بالکل سچ کہو گے۔ لیکن اے انصار مدینہ، کیا تم کو یہ تقسیم پسند نہیں آتی کہ دنیا کے دوسرے لوگ اپنے حصے میں مال و دولت لے کر کے جائیں اور تم اپنے حصے میں اپنے نبی محمد کو لے کر کے جاؤ؟ کیا یہ تقسیم تم کو پسند نہیں ہے؟ یہ سننا تھا کہ انصار مدینہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں، اور کہا کہ لے جائیں جن کو دولت کی لالچ اور ضرورت ہو، وہ دولت لے جائیں، ہمیں دولت کی لالچ نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنے حصے میں ہمارا نبی محمد مل گیا تو ہمیں پوری کائنات مل گئی۔ تو میرے بھائیو، دولت کی لالچ نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جاتا تھا، کل مل جاتا تھا ان کو۔ تو میں یہی اپنی بات یہ کہہ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین اسلام جو تیزی کے ساتھ دنیا میں پہلے پھیلا اور آج بھی پھیل رہا ہے، یہ اپنے جمال و کمال اور اچھائی اور نعمتوں اور رحمتوں کی وجہ سے پھیلا ہے، مسلمانوں کے اچھے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یہ دین پھیلانے میں
طاقت اور دولت کا سہارا کبھی نہیں لیا گیا. یہ الزام پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظ وأجل وأتم وأهم وأكبر.